اور ایکچولی کافی ایویڈنس ہے کہ جو اٹک کے اندر مثال کے طور پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز لگتے ہیں وہ کتنے پیسے دے کر لگتے تھے اور کس طرح ان کو تبدیل کرتا تھا، اور کون خاتون تھی وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اب ان کا وہ کس طرح ہوتا تھا وہ. تو وہ گندم آپ نے اسمگل کروا دی افغانستان اور افغانستان کے بذریعے آگے جگہ پہ. آپ نے کھاد اسمگل کروا دی. اب کھاد پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کھاد کی جو اب 2600 3000 روپے کی جو بوری ہے اس میں 5000 روپے کی 4000 روپے کی گیس ہم نے سستی دی ہوئی ہوتی ہے. وہ دنیا بھر میں 8-9 ہزار روپے کی بوری ہوتی ہے جو ہم پاکستان میں اپنے کسان کو سستی دے رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ایسی بھی فرٹیلائزر کمپنیاں جن کو ہم 260 روپے پر MMBTU گیس دیتے ہیں، ملین کیوبک فٹ گیس ان کو، ملین برٹش تھرمل یونٹ گیس ان کو ہم دیتے ہیں 260 روپے میں. ہماری خرید جو ہے وہ 3000 روپے کی ہے. یعنی کہ حکومت LNG خریدتی ہے 3000 روپے پر MMBTU، ہم دے رہے ہوتے ہیں 260 روپے میں بھی، 800 روپے میں بھی، 600 روپے میں بھی کھاد کی کمپنیوں کو. وہ اتنی سستی گیس اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کسان کو وہ سستی کھاد دے سکیں، نہ کہ وہ اسمگل کروا دیں. تو یہ اسمگل بھی ان کے زمانے میں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی ہے. جعلی پیسٹیسائڈز آئیں، اس کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی ہے. ایک پیسے کا کام نہیں ہوا سیڈز کے اوپر، نہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز کے اوپر، نہ کسی کاٹن کے سیڈز کے اوپر، یا کسی کے اوپر نہ رائس کی کوئی ویرائٹی پہ کام ہوا. پچھلے 4 سالوں میں ایک پیسے کا کام نہیں ہوا. تو یہ ایگریکلچر کی ان کی کہانی تھی. میں ایک ایک کر کے آؤں گا، آپ کی انڈسٹری کی بھی بات کروں گا، سروسز کی بھی بات کروں گا. میں ایگریکلچر سے شروع کر رہا ہوں کیونکہ لوئسٹ ہینگنگ فروٹ پاکستان میں ایگریکلچر ہے. اگر ہم زراعت کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. مطلب یہ زرعی ملک ہم اس کو کہتے ہیں، اور $8 بلین کا ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. $4 بلین کی ہم نے اس سال کے اندر یہ خوردنی تیل امپورٹ کریں گے، $4 بلین کا. میں اس پہ آتا ہوں پرائز پہ. $4 بلین کا ہم خوردنی تیل امپورٹ کریں گے. ہم $2 بلین سے زیادہ کی کاٹن امپورٹ کریں گے یا کر چکے ہیں. ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں. اب اس سال چینی امپورٹ نہیں ہوگی. گندم امپورٹ کر چکے ہیں، پچھلے سال ہم نے $600 ملین کی ہے. اب ہم کو $1.5 بلین کی گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ زرعی ملک ہے، اور دوسری طرف آپ $8 بلین کی امپورٹ کر رہے ہیں. اس سال پاکستان کا امپورٹ $75 بلین کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے. میں انشاءاللہ تعالی جلد آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھوں گا جس کے بنا پر ہم امپورٹ کو کچھ روکیں گے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو امپورٹ کی اسپیڈ ہے وہ $75 بلین ہے. پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $30 بلین کی ہوگی. ریمیٹنس بھی $30 بلین کی انشاءاللہ آ جائیں گے. تو پھر بھی $15 بلین کا تجارتی خسارہ ہوگا، 45 بلین کا تجارتی خسارہ ہوگا، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 بلین سے تجاوز کرے گا. گندم اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن پاکستان میں آٹا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، جب نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے حکومت، یا مسلم لیگ چھوڑ کے گئی تھی حکومت، تو 35 روپے کا تھا. آج وہ 80-90 روپے کا آٹا ملتا ہے. ہم نے چینی شہباز شریف صاحب جب سے آئے تو ہم نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں بھی 85 سے کم کروا کے 70 کر دی ہے. آج بھی وہ 70 روپے کی مل رہی ہے، اور جب تک وہ اسٹاکس رہیں گے 70 کی ملے گی. اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس آئیے گا، میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آپ کو سبسڈی دے دوں گا، تو آپ چینی سستی دیتے رہیں لوگوں کو. ہم گھی کے اوپر بھی تقریباً 150-200 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. 195 روپے کی، شاید 190 روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. تو گھی بھی ہم یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے سستا بک رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں خان صاحب کی حکومت میں ناقابل برداشت مہنگی ہوئی ہیں، جس کے اندر ڈیویلیویشن کا بھی تعلق تھا، اور جس کے اندر ناقص اکنامک پالیسیز کا بھی تعلق تھا. اور بالکل صحیح بات ہے کہ جس میں انٹرنیشنل قیمتیں بڑھنے کا بھی تعلق تھا. جو کووڈ کا شاک ملا ہے وہ بہت پاکستان کی معیشت کے لیے شاک تھا، لیکن فائنینشلی حکومت کے لیے وہ اچھا ثابت ہوا، کیونکہ $4 بلین سے زیادہ کی تو G20 کنٹریز نے آپ سے ری پیمنٹ نہیں مانگی، وہ آپ کو ڈیفر کر دی. تو $4 بلین وہ بچ گئے. اس کے علاوہ IMF نے آپ کو $1.5 بلین ایمرجنسی فنڈز دیے جو اسٹیبلائز نہیں ہوتے. مقصد یہ ہے کہ IMF عموماً لون دیتی ہے تو آپ کے بینک، اسٹیٹ بینک کو لون دیتی ہے جس کا ڈالر اسٹیٹ بینک میں رہتے ہیں، لیکن روپی کمپوننٹ منسٹری آف فائنانس کو نہیں جاتا. یہ جو $1.5 بلین دیا IMF نے، اس کا روپی کمپوننٹ بھی منسٹری آف فائنانس کو گیا، تو وہ بھی ایک فائدہ ہوا. اس کے علاوہ آپ نے دنیا بھر سے بھی لون لیے، ڈپازٹ جس کو آپ کہتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو یہ کووڈ کی وجہ سے فائنانس، جبکہ اس دن سمجھی تھی کہ بڑھاؤ، لیکن بڑھایا نہیں بلکہ مزید $10 کم کر دیا. اور اس وقت $80-85 کا $90 کا تیل تھا، آج $110 کا تیل ہے، تو تیل بڑھ گیا ہے. اب پیچھے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیٹرول نہیں بڑھا رہے، اگر ہم بڑھائیں گے تو بھی ہم گناہ گار، نہیں بڑھاتے تو بھی ہم گناہ گار. وہ عمران خان صاحب یہ بارودی سرنگ بچھا کے گئے.
اور یہ خوش ہو رہے ہیں اس پہ، یہ لڈیاں ڈال رہے ہیں. لیکن سوچنا تو یہ چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا تو جو بھی اگر آپ سیاسی ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے پاکستان کی معیشت کس نیچ پہ لے کے آ گئے ہیں. آج اگر عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ پیٹرولیم اور ڈیزل سبسڈی پہ 120 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے ماہانہ، جو 3 گنا ہے ہماری سویلین حکومت سے، تو اس کا ذمہ دار تو عمران خان ہی ہے نا، اس کا ذمہ دار کوئی اور تو نہیں ہے. آج جب اسد عمر صاحب جا کے کرٹیسائز کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، تو بھائی ڈی ویلیویشن کنگ تو تم ہو، سب سے زیادہ ڈی ویلیویشن تو آپ نے کری ہے. ہم تو 115 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، آپ جو ہے وہ 180 تک لے کے گئے تھے، 189 پہ لے کے گئے تھے. آپ اس پہ تو اس وقت تو ڈی ویلیویشن پہ آپ لڈیاں ڈالتے تھے کہ ڈی ویلیویشن ہو گئی، بڑا کمال کر دیا. 179 سے 190 سے 182 ایک دن 2 دن میں آیا ہے شہباز شریف صاحب کی وجہ سے، کہ شہباز شریف آئیں گے تو بہتری آئے گی، یہ کانفیڈنس تھا. مگر یہ جو عمران خان صاحب نے جو ہلچل مچا رکھی ہے، جو ایک طوفان مچا رکھا ہے پاکستان میں، جھوٹ کا طوفان مچا رکھا ہے، کبھی پتہ نہیں اب غدار ہم لوگوں کو کہنا شروع کر دیا. عمران خان کے بقول بغیر عمران خان کے پورا پاکستان غدار ہے. افواج پاکستان کے سربراہ بھی غدار ہیں، وہ بھی سارے افسران غدار ہیں، سارے سیاستدان بھی غدار ہیں، سارے لوگ بھی غدار ہیں، جرنلسٹ بھی غدار ہیں. صرف ایک عمران خان ایماندار رہ گیا، ایک عمران خان اچھا مسلمان رہ گیا، ایک عمران خان اچھا پاکستانی رہ گیا، باقی منحاص القوم ہم لوگ بیکار ہیں سب. تو یہ بڑی عجیب سی وہ ہے. اور یہ جو ادم مچایا ہوا اس کی وجہ سے پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے. آج یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی پاکستان میں نہیں ہو تو شہباز شریف جس دن آیا تھا اس دن تو 182 روپے کا تھا، ڈالر ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھایا ہے. بالکل ایکسپورٹ بڑھا ہے، 25% سے ایکسپورٹ بڑھا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ پرائس افیکٹ کتنا ہے اور کوانٹٹی افیکٹ کتنا ہے. بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے. پہلے 3 سال مسلم لیگ گئی تو ان کا ایکسپورٹ ایک پیسہ نہیں بڑھا. پہلے سال ایکچولی کم ہو گیا، دوسرے سال پھر برابر آیا، اور تیسرے سال جب یہ تیسرے سال بھی ہمارے دوسرا سال کووڈ تھا، کافی کم ہو گیا، تیسرے سال ہمارے برابر آیا. پہلے سال $500 ملین کم تھا ہم سے، دوسرے سال $2.5 بلین کم ہوا، اور تیسرے سال ہمارے لاسٹ ایئر سے $400 ملین بڑھا ہے. اس سال جا کے بڑھا ہے. لیکن آپ پرسنٹیج آف ورلڈ ایکسپورٹ دیکھ لیجئے کہ جب پوری دنیا کا ایکسپورٹ بڑھ رہا ہو تو آپ کا پرسنٹیج آف ورلڈ ایکسپورٹ تو وہیں کھڑا ہوا ہے. امپورٹ 50% بڑھا ہے. تو یہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ 25% بڑھا لیا، جس پہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس میں پرائس افیکٹ زیادہ ہے کہ 6,000 روپے کی روئی 18,000 روپے کی ہو گئی تو ٹی شرٹ اور شرٹوں کی قیمت مہنگی ہو گئی. تو پھر امپورٹ بڑھتا ہے تو اس پہ آپ کچھ نہیں بولتے، اس پہ آپ بولتے ہیں یار پرائس بڑھ گئی. تو بھائی پرائس تو دونوں چیزوں پہ بڑھی ہے نا، امپورٹ پہ بڑھی ہے، ایکسپورٹ پہ بھی بڑھی ہے. لیکن امپورٹ 50% بڑھا ہے، ایکسپورٹ 25% بڑھا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے، تناظر میں دیکھ لیجئے کہ امپورٹ کیوں بڑھ رہا ہے. بھائی گاڑیوں کے $2 بلین سے زیادہ کے موبائل فون کیوں آ رہے ہیں، خوردنی تیل اتنا کیوں آ رہا ہے، گندم کیوں امپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے گندم پیداوار نہیں کری. روئی کی امپورٹ کیوں ہو رہی کیونکہ آپ نے مناسب روئی پیداوار نہیں کری. چینی کیوں امپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ آپ چینی کی بھی امپورٹ کرنے میں ناکام رہے. مطلب یہ بیسک چیزیں جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر مشینری کی کیا بات کر رہے ہیں. کیا مشینری کا پرسنٹیج آف ٹوٹل امپورٹ بڑھی ہے؟ نہیں بڑھی. آپ نے 1 پیسے کا جو عمران خان صاحب نے جب ان کی حکومت ہم چھوڑ کے گئے تھے، اور انفیکٹ ہمارے چھوڑنے کے 1 مہینے بعد 30 جون 2018 کو پاکستان کا قرضہ تھا 24,952.9 ارب روپے. 24,952.9 ارب روپے. اس کو عمران خان صاحب نے 20,000 ارب سے بڑھا دیا پونے 4 سال میں. 20,000 ارب سے بڑھا دیا. یعنی کہ جتنا قرضہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے لیا، اور لیاقت علی خان کے بعد جتنے وزرائے اعظم آئے، اسکندر مرزا صاحب تک سویلین وزیر اعظم آتے رہے، محمد علی بوگرا صاحب آئے، آیا چندریکر آئے، دیگر اور لوگ آئے. اس کے بعد ایوب خان صاحب آئے، پھر یایا خان صاحب آئے، پھر بھٹو صاحب آئے، پھر زنل ضیاء آئے، پھر محترمہ بینظیر بھٹو آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر محترمہ آئیں، پھر نواز شریف آئے، پھر مشرف صاحب آئے، ظفر اللہ جمالی آئے، محمد خان جنیجو آئے، شوکت عزیز صاحب آئے، پھر یوسف رضا گیلانی آئے، پھر راجہ اشرف آئے، نواز شریف آئے، اور شاہد عباسی آئے، اور ناصر الملک آئے. جتنے نے سب نے ملا کے لون لیا اس 71 سالوں میں. اس کا اکیلے عمران خان نے پونے 4 سال میں اس کا 80% لون لے لیا. وہ آدمی جو قرضہ کم کرنے آیا تھا وہ 19-20 پرائم منسٹر ایک جگہ، ملٹری ڈکٹیٹرز ایک جگہ، پاکستان کے صدور ایک جگہ، انہوں نے جتنا قرضہ لیا 25,000 ارب روپے، اس کے سامنے 20,000 ارب روپیہ عمران خان پونے 4 سال میں لے کے چلے گئے. اور پھر اس کے بعد ہم کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ قرضہ وہ کم کرنے آئے تھے. تو کوئی تھوڑی سی رعایت تو کرنی چاہیے، تھوڑی سی رعایت تو کرنی چاہیے. تھوڑا سا تو ایمانداری کی ضرورت ہے. کچھ تو کہیں تو سچائی کا ساتھ لے لیں.
اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم ٹیکس ڈبل کر دیں گے. ماشاءاللہ یہ کہہ کے آئے تھے ٹیکس ڈبل کر دیں گے. میں جب وزیر خزانہ چھوڑ کے گیا تھا, جب مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی, تو ہم نے 3842 ارب روپیہ جمع کیا تھا, جو کہ تقریباً ڈبل تھا جو ہم آئے تھے. جار صاحب نے پہلے 3 سالوں میں 60% ٹیکس ڈبل کیا تھا, بڑھا دیا تھا. ہم نامنل ڈبل کر کے گئے تھے, اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو تھا, ایف بی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 8.5 سے بڑھا کر 11.1% پہ لے گئے تھے تینوں سال. اور اب یہ چوتھا سال مسلم لیگ جب گئی ہے, 4 سال پی ٹی آئی کو ملے, 2000 ارب روپے کا نیا ٹیکس لگایا. آج تک وہ مسلم لیگ نون کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں لے کر آئے. پہلے سال تو 9.2 پہ گئے, پھر 9.6 پہ گئے, پھر 10.2 پہ گئے, اور اس سال بھی بڑی مشکل سے 11% سے کم ہی آئیں گے انفیکٹ. اور یہ میں پرانے جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں, نئی جی ڈی پی میں تو اور بھی کم ہو گئے. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی نہیں لے کر آئے. پتہ نہیں کتنے انہوں نے لڑکے سوشل میڈیا پہ لمبے حکومت کے پیسوں پر رکھ لیے جو کہ ان کا کام کرتے تھے. یہ کام ضرور کرا انہوں نے, ہر جگہ پہ بے قاعدگی کری ہے. یہ جو پیٹرول کے اوپر سبسڈی دے کے گئے, اس کو فنڈ بھی نہیں کیا, وہ بھی آگے ہم نے کیا ہے, وہ بھی شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے. اور شوکت ترین صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں پیسے چھوڑ کے گئے تھے جدھر سے پیٹرول کی سبسڈی دی, تو مجھے بتا بھی دو کہ بھائی کہاں چھوڑ کے گئے تھے. میں وزیر خزانہ آیا ہوں آپ کے بعد, تو مجھے بتا دو کہ یار یہاں رکھے ہوئے ہیں پیسے, یہ چھوڑ کے گئے تھے, مجھے بتا دیں. مجھے تو نظر نہیں آئے کہیں پیسے, کدھر رکھ کے گئے پیسے. آئی ایم ایف کے پاس آپ نے دسمبر میں یہ وعدہ کیا ہے, اور آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا ہے انہوں نے کہ 25 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا, اور کوئی مگر 3900 ارب یا تقریباً 4000 ارب گن لیجئے, 4000 ارب روپے کا ٹوٹل ڈیفیسٹ ہوگا, اور 25 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا. 25 ارب روپے کا. وہ 25 ارب سے بڑھ کر یہ 1320 ارب روپے پہ پہنچ گئے ہیں پرائمری ڈیفیسٹ. 54% دور ہو گئے پروگرام سے. اب میں کہاں سے 2 مہینے 2.5 مہینے میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں, ان کی لیڈرشپ میں ہماری کابینہ کہاں سے وہ لے کر پورا کرے گی؟ 1300 ارب سے ہم 25 ارب کہاں پہ لے کر آ سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. آئی ایم ایف نے پروگرام ان کے ساتھ ختم کر دیا تھا. آئی ایم ایف سے ان کی یہ بس یہ التجا کر رہے تھے کہ ٹویٹ نہ کرو اس بارے میں کہ پروگرام ختم ہو گیا ہے. میں آتے ساتھ ہی آئی ایم ایف کے پاس گیا, میں نے کہا یار ہم سے بات چیت شروع کرو. انہوں نے کہا ہم کو پولیٹیکل کمٹمنٹ دیں. میں نے کہا 1 سال ہم پروگرام بڑھانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں. میں نے کہا اب 1 سال پروگرام بڑھاؤ گے تو پھر $2 بلین اور بھی کر لو. میں بھی میمن ہوں, مطلب اگر 1 سال اور پھنس رہا ہوں آئی ایم ایف میں تو پیسے تو بڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہم نے انہوں نے مشن بھیج رہے تھے, مشن آ رہا ہے انشاءاللہ ان کا 18 تاریخ کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ 18 تاریخ کو قطر میں ہمارے لوگ جا رہے ہیں, ان سے مشن پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئی ایم ایف سے وہ بات کریں. جو وعدے میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ جو وعدے عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم کے کرے وہ سوورن وعدے تھے پاکستان کے وزیر اعظم کے, وہ وعدے ہم بات پورے کرنے میں باؤنڈ ہیں. وہ جو کہتے تھے کہ سی پیک کو ہم کھولیں گے, ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن جو امپاسبل چیزیں وہ کر کے چلے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کے پاس یہ کیا مان کے گئے تھے یہ بھی بتا دوں. شوکت ترین صاحب نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے, اس کے اوپر ہم 30 روپے لیوی لگائیں گے, اور اس کے اوپر ہم 17% ٹیکس لگائیں گے. تو جو شوکت ترین صاحب نے کہا تھا اس حساب سے تو آج 150 روپے پیٹرول اور ڈیزل کم از کم بڑھنا چاہیے. ڈیزل شاید 150 روپے سے بھی زیادہ بڑھنا چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ اور کچھ جرنلسٹ جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں وہ یہ پھر کاٹ کے میرا ڈال دیتے ہیں. میں اس دن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ شوکت ترین یہ وعدہ کر کے گئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا بڑھائیں گے. شوکت ترین جو وعدہ کر کے گئے تھے آئی ایم ایف سے, عمران خان کی وزیر نے, وہ یہ وعدہ کیا تھا کہ پورا سبسڈی 0 ہوگی, 30 روپیہ لیوی لگے گی, اور وہ سبسڈی اور لیوی لگنے کے بعد 17% ٹیکس لگے گا. یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا. ہم یہ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. میں ابھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں. میں یہ بات جانتا ہوں کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اور پیٹرول اور ڈیزل اگر اور مہنگا ہوگا تو مزید مہنگائی ہوگی. میں جا رہا ہوں آئی ایم ایف میں, میں ادھر سے ان سے بات کروں گا ایک مرتبہ پھر, اور انشاءاللہ تعالی ہم کوئی اس کا حل نکالیں گے. میں عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے میں ہوں یا نہ ہوں, میرا پرائم منسٹر بالکل اس پہ وہ نہیں ہے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں نے تو ریکمنڈ بھی کیا تھا لیکن کہ آپ تھوڑی سی پرائز بڑھا دیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام کے اوپر ہم بوجھ ڈالنے کے, عوام جو ہے وہ مزید بوجھ برداشت کرنے کے متحرک نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف سے جا کے بات کرتے ہیں اور ہم اس کا کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات بتانی ضروری ہے کہ اس جگہ پہ کہ ایک طرف آپ آئی ایم ایف کو وعدہ کر کے گئے کہ یہاں پہ پرائسز لے کر آئیں گے, اور ایک طرف آپ نے یہاں پرائس رکھی ہوئی ہے, یہ جگہ پہ عمران خان ہم کو لے کر آئے ہیں. ایک طرف آپ 125 ارب روپیہ مہینے کا نقصان کر رہے ہیں, جو کہ سویلین حکومت چلانے کے 3 گنا زیادہ خرچہ ہے,
اور ڈیفیسٹ جو ہے وہ آپ 1300 ارب روپے چھوڑ کے گئے 25 کا وعدہ کر کے، اور دوسری طرف آپ ہمارے اوپر پولیٹیکل تنقید کر رہے ہیں کہ ہم پرائز بڑھائیں تو بھی غلط وار ہے اور نہیں بڑھائیں تو بھی قصوروار ہیں. تو یہ جگہ بھی عمران خان ہم کو چھوڑ کے گئے. مگر ایک آدمی جو کہ حکومت سے نکالا گیا ہے، فرسٹریٹڈ ہے، تو وہ روز نئی بات کرتا ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں شروع ہوئی. میں ادھر نہیں جاتا ہوں، میں واپس معیشت پہ آ جاتا ہوں. حالانکہ میں دل تو بہت ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا جواب دے آدمی، لیکن بہرحال تو قرض کی میں نے آپ سے بات کری. میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس کم کر دیا. خرچے کی بات کر لیتے ہیں. 1 پیسے کا خرچہ خان صاحب نے کم نہیں کیا. خان صاحب کہتے تھے کہ شاہی خرچ ہے نواز شریف کا. چلو 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ شاہی خرچ تھا نواز شریف کا، تو پھر آپ کا خرچہ تو کم ہونا چاہیے تھا نا. آپ تو عام آدمی. چلو میں 93-99 کروڑ روپے جو 1 پیسے کا خرچہ خان صاحب نے کم نہیں کیا. خان صاحب کہتے تھے کہ شاہی خرچ ہے نواز شریف کا. چلو 1 سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ شاہی خرچ تھا نواز شریف کا، تو پھر آپ کا خرچہ تو کم ہونا چاہیے تھا نا. آپ تو عام آدمی تھے. چلو میں 93-99 کروڑ روپے جو انہوں نے پیٹرول پہ ڈالا دی ہیلی کاپٹر کے، وہ بھی معاف کر دی کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کی عادت تھی. چلو کوئی بات نہیں، ہم نے وہ معاف کر دیا. ابھی کے پی کی حکومت پہ گھوم رہے ہیں، پہلے وفاقی حکومت کے ہیلی کاپٹر پہ گھوم رہے تھے، وہ ہم نے معاف کر دیا. اس کے باوجود کیا خرچہ کم کیا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کس طرح انہوں نے خرچہ کم کیا جو دکھا رہے ہیں. ایکچولی خرچہ بہت زیادہ ہوا ہے. انفلیشن سے ڈبل سے زیادہ بڑھا ہے. ڈبل سے زیادہ انفلیشن سے بڑھا ہے. لیکن خرچہ کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ نکالا. پہلے این ڈی ایم اے کو، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو پرائم منسٹر آفس کے اندر ہوتا تھا تو اس کا خرچہ مل کے گنتے تھے. اس کے بعد انہوں نے بجٹ کے اندر اس کو الگ گننا شروع کر دیا تو پرائم منسٹر آفس کا خرچہ کم ہو گیا. یہ چالاکیوں سے یہ حکومت نہیں چلتی ہے. سنجیدگی سے کام کرنے سے حکومت چلتی ہے. جب آپ 4 میں سے 3 سال ایل این جی منگوانا بھول جاتے ہیں، اور میں بھول ہی کہتا ہوں، تو پھر حکومت چل نہیں چلتی. جس دن شہباز شریف کی حکومت آئی ہے، 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس پاکستان میں بند تھے. 5,500 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ ان کے پاس فیول کے پیسے نہیں تھے یا فیول نہیں تھی. اور 2,000 میگا واٹ پلانٹس اس لیے بند تھے کہ ان کی مرمت وقت پہ نہیں ہوئی تھی. جن کو، اور یہ آپ لوگ سارے میرے بھائی سمجھتے ہیں کہ سردیوں میں پاکستان میں ڈیمانڈ بجلی کی کم ہوتی ہے، گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب آپ کو مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، اور ان مشین بڑے ہائی ٹیک مشین ہوتے ہیں تو مینٹیننس کرنی ہوتی ہے، تو آپ سردیوں میں مینٹیننس کر لیتے ہیں تاکہ گرمیوں میں یہ خراب نہ ہو. یہ چھوٹی موٹی کارخانے والے بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب آف سیزن میں مینٹین کر لیں. ان بھائی لوگوں نے کسی چیز کو مینٹین نہیں کیا، اور انہوں نے ہی کر دیا. اگر آپ کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ پورے پاکستان میں بجلی چلے گئی تھی تو عمر ایوب صاحب آئے، ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے بجلی چلے گئی. انہوں نے کہا یہ نہیں پتا، لیکن غلطی نواز شریف کی ہے. تو اور پھر وہ کیا ہوا پتہ چلی کہ وہ مینٹیننس کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا وہ آئل ڈالنا، لوبریکنٹ ڈالنا ہوتا ہے، وہ ڈالنا بھول گئے تھے، بجلی چلے گئی. لیکن ظاہر ہے کہ غلطی نواز شریف کی تھی. نواز شریف کو ایک آدمی چھوڑ کے جانا چاہیے تھا کہ جو کہ کام کرتا. عمران خان صرف تقریریں کرتا، تو وہ نہیں ہوا. تو یہ اس قسم کی معیشت کے بعد آج اگر آ کے ہم کو یہ لیکچر دے رہے ہیں کہ معیشت کس طرح چلاؤ، آج اگر آ کے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیویلیویشن برا ہوتا ہے، تو ڈیویلیویشن 1 مہینے پہلے برا نہیں ہوتا تھا. ڈیویلیویشن آج سے برا ہو رہا ہے. مجھ کو آج یہ بتا رہے ہیں کہ انفلیشن برا ہے. اس دن حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ آٹے اور ٹماٹر کی پرائس بڑھ گئی. میں کہا چلو کفر ٹوٹا خدا کر کے. عمران خان تو کہہ رہا تھا کہ میں ٹماٹر کی پرائس دیکھنے ہی نہیں آیا ہوں. تو میں تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف ٹماٹر کی پرائس کا ذمہ دار ہے. مفتاح اسماعیل تو خیر وہ ادنا سا منسٹر ہے، لیکن شہباز شریف کی تمام ذمہ داریاں ہیں. ٹماٹر کی پرائس پاکستان میں بڑھتی ہے، مرغی کی پرائس بڑھتی ہے، پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے، کسی چیز کی پرائس بڑھتی ہے. ہماری ذمہ داری ہے، مناسب کابینہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہی کرنے آئے ہیں. عوام کی زندگی آسان بنانے آئے ہیں اور بنائیں گے. اور معیشت کے اندر میں آپ سے یہ جو میں آپ کو پیغام دینے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا پیٹرول کی پرائس بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو آج آپ کوئی ایئرپورٹ پہ باہر جا کے لائنیں نہ لگائیں پیٹرول پمپ پہ. ڈیزل کی اور پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھ رہی. نمبر میں دوپہر سے بتا رہا ہوں تاکہ لوگ گرمی میں جا کے لائنیں نہ لگائیں. اور نمبر 2 وہیں رہیں گی. اور نمبر 2 میں نے سمری بھیج دی ہے پرائم منسٹر صاحب کو. پرائم منسٹر صاحب نہیں ہے، لیکن جو مجھے کبھی امید ہے کہ پرائس نہیں بڑھے گی. اور نمبر 2 جو میں گزارش کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ
کیا حالات ہیں پاکستان کے. آئی ایم ایف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم مذاکرات کریں گے اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر خوش اسلوبی سے معاملات کو حل کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی پہ قابو پائیں گے. اور یہ بات درست ہے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی آئل پرائسز ہیں تو فیوچر میں آئل پرائس, پیٹرول پرائسز ایڈجسٹ ہوں گی, ڈیزل پرائسز ایڈجسٹ ہوں گی. ہم دعا کریں اگر پیٹرول کی پرائس دنیا بھر میں آئل کی پرائس کم ہو جاتی ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن اگر نہیں کم ہوگی تو کبھی نہ کبھی ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی مجھے. میں بھی ادھر آ کے کروں گا, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. لیکن آج وہ کرنے کی نوبت نہیں ہے. میں یہ بھی بتانے آیا ہوں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی جو ہے وہ ہم کو بہت ساری چیزوں پہ ان کو لیکچر دینا چاہیے. ہم کو بتانا چاہیے کہ سوشل میڈیا کس طرح چلتا ہے, ہم کو بتانا چاہیے کہ فیک اکاؤنٹس کس طرح چلتے ہیں, ہم کو بتانا چاہیے کہ یہ پیسوں کے اوپر تعیناتی کس طرح کرتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفرز کس طرح کرتے ہیں, ہم کو بتانا چاہیے کہ بڑے بڑے لوگوں کے جہاز ان کو کس طرح ملتے ہیں. ہم کو بہت ساری چیزیں سکھانی چاہیے کہ 2 سال کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگوں نے اربوں روپے کیسے کما لیے اور پتہ چلی کہ کبھی ٹیکس فارم نہیں بھرے لیکن پتہ چلی 20 سال سے وہ ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہی تھیں. یہ سب چیزیں ہم کو سکھا سکتے ہیں. معیشت کے بارے میں ہم کو نہ بتاؤ, خدا کا واسطہ ہے. یہ معیشت کو جو آپ حال کر کے گئے اس کے بعد ہم سے معیشت کے بارے میں بات نہ کرو. شکریہ. ثناء اللہ صاحب ڈاؤن سے. سر 2-3 چھوٹے سوال ہیں کیونکہ یہ بھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان شاید سری لنکا بننے جا رہا ہے. نیٹ مجھے بتا دیں جو اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہے, اگر ڈپازٹ آپ نکالتے ہیں تو نیٹ ریزرو کتنے آپ کے؟ دوسرا آپ کے کچھ وزیروں نے کہا کہ $140 ملین لندن سے آئے تھے, آپ نے وہ تلاش کر لیے کس اکاؤنٹ میں ہو؟ سیکنڈ, یہ جو آپ پرائسز یہ لندن میں فیصلہ ہوا ہے قیمتیں نہ بڑھانے کا یا ادھر فیصلہ ہوا؟ جی اس میں سے چھوٹا سوال کون سا تھا؟ پہلے میں آپ سے گزارش دیکھیں میں تو ایسے ہی عذرائے مذاق کیا رہا تھا. 3 سوال آپ نے پوچھے. پہلا سوال یہ تھا کہ ڈپازٹ اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو تھے وہ 10.4 یا 10.3 بلین ڈالرز ہیں. ڈپازٹ آپ کو بھی پتا ہے ثناء اللہ صاحب کے کتنے؟ نہیں آپ کو پتا ہے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ بھی ہے. مجھے جواب دینا. اور دوسرا آپ یہ بھی جانتے ہیں سر کہ حکومت پاکستان کے پاس کافی قرض ہے, یہ بات درست ہے, لیکن پاکستان کے وسائل دیکھیے یار, ہم کو سری لنکا سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ان کے ریشوز بہت آؤٹ تھے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت تھوڑی ڈیفیکلٹی ہے, لیکن یہ کہ ہم آئی ایم ایف, انہوں نے تو آئی ایم ایف کو ٹھکرایا تھا, ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے. میں تو آپ سے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ میں کل پرسوں آئی ایم ایف کا پروگرام انشاءاللہ ہم بات چیت شروع کرنے والے ہیں. ہمارے سیکٹری فائنانس جائیں گے, میں بھی چلے جاؤں گا وقت پہ قطر, اور میں جاؤں گا اگلے ہفتے تک آئی ایم ایف سے, اور انشاءاللہ خوش اسلوبی سے اس کو طے کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کبھی بھی پرائس نہیں بڑھائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج نہیں بڑھائیں گے, ہم اس کو کبھی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, یہ بات بھی کہہ رہا ہوں. تو ادھر بالکل نہ جائیے, بالکل میں آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہا ہوں, اس حساب سے کر لیں گے ہم. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے سوال پوچھا کہ وہ $140 ملین آئے تھے, وہ کس اکاؤنٹ میں؟ بھائی یہ تو دیکھیں کچھ چیزیں میں ایز اے منسٹر آپ کو کہہ سکتا ہوں, کچھ چیزیں آپ لوگ جید جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ ذرا معلوم کریں نا کہ ایسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس شاید $140 ملین پاؤنڈ نہ ہوں, لیکن اگر میں آپ کے ایک ضبط کرے ہوئے $140 ملین آپ کو واپس کر دیتا ہوں تو شاید آپ بھی مجھے کچھ فیور تو کرتے ہوں گے نا. میں فی سبیل اللہ تو نہیں کروں گا ایسا کام, رائٹ؟ اور اگر کر رہا ہوں تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جتنے پیسے آپ پورے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیتے ہیں, جس کو احساس کو دیتے ہیں, آپ نے ایک فرد واحد کو 1 سال میں دے دیے, تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو یہ مجھے سر آپ لے لیں ملک ریاض کا نام, میں کیوں لوں؟ آپ لے لیں ملک ریاض کا نام, ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہے, اگر وہ نام ہے, میں تو یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ 140 ملین آئے تھے حکومت پاکستان کے پاس, وہ کس اکاؤنٹ میں؟ حکومت پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, میں یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. نمبر 1. اور تیسری بات آپ نے جو تیسرا سوال پوچھا ہے, دیکھیں یار کابینہ کا فیصلہ, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں نے سمری بھیجی ہے پرائم منسٹر صاحب کو اپنی طرف سے. میں اس کا پروسیس بتا دوں کہ اوگرا ایک سمری نکالتی ہے, پچھلے 15 دن کی جو حکومت کا خرچہ ہوتا ہے, حکومت کی جو ایکچوئل پیٹرولیم امپورٹنگ کمپنی کی جو کاسٹ ہوتی ہے, اس بیسس پہ وہ پیٹرولیم وزارت کو بھیجتی ہے, وہ فائنانس منسٹر کو بھیجتی ہے, فائنانس منسٹر آگے وہ سمری اپنے کامنٹس لکھ کر پرائم منسٹر کو بھیجتا ہے. جو صاحب پرائم منسٹر صاحب فیصلہ فرمائیں گے وہ ہم آپ کو دے دیں گے. میں جو پرائم منسٹر صاحب سے میری بات چیت ہوئی ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ آج وہ پرائس بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہیں. مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ مفتاح آج میں پرائس نہیں بڑھاؤں گا. وہ ابھی آئے بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر, آج ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے اب کل مذہب سے شیخ صاحب کا. تو پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو میں کل ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, بات کر لوں گا. وہ آج راستے میں مجھ سے بغیر میٹنگ کرے یہ فیصلہ نہیں فرمانا چاہتے تھے. بس ہو گیا تھا. یہ آپ نے کہا کہ 30 ملین
गंदम जो हम बाहर से मंगवा रहे जी। हैं, आप मुझे ये बताएं कि हमारी कुल पैदावार कितनी है? नंबर वन, जब आप प्रीवियस दौर में फिनांस मिनिस्टर थे उस वक्त जी। कितनी थी? नंबर वन। नंबर टू, उस वक्त में आपने 4 करोड़ 20 लाख टन थी और अभी कितनी है? जी नहीं, जिस साल मैं फाइनेंस मिनिस्टर था लास्ट ईयर मुस्लिम लीग नून का 25.5 मिलियन टन 25 करोड़ 50 लाख टन हमारी गंदम की पैदावार थी। उस साल हमको मज़ीद गंदम की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक्स भी रखे हुए थे और गंदम स्मगल भी नहीं हो रही थी। 3 चीज़ें थी, एक पैदावार 25.5 मिलियन टन थी, नंबर 2 ओपनिंग स्टॉक्स थे 1-2 मिलियन टन के, और स्मगल नहीं हो रही थी। अब सूरत हाल डिफरेंट है कि इतने स्टॉक्स नहीं हैं। दूसरा, अब हमने ये डिसाइड किया है कि हमको 20 लाख टन 2 मिलियन टन रिजर्व में रखने ज़रूरी हैं क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, प्राइसेस आपने देखा ऊपर नीचे होती है, 2 मिलियन टन। तो ये रिजर्व बिल्ड करने के लिए मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 26 मिलियन टन इंशाअल्लाह ताला गंदम हो जाएगी। लेकिन इस बार मैंने सुना है कि कुछ बारिशें देर से आई तो दाना थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो देख लेते हैं। लेकिन इसलिए हम एहतियातन 3 मिलियन टन कर रहे हैं गंदम ताकि प्राइस इधर ना बढ़े। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा, मैं सच्ची बात है कि 2 मिलियन टन में गुजारा कर सकता था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम स्ट्रैटेजिक स्टॉक भी बना लो और प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए तो ज़्यादा वाफर मंगवा लो। और क्योंकि आजकल रशिया और यूक्रेन की जंग है और पता नहीं ये जंग कब तक चलती है और अगले साल की फसल कैसे हो, तो बेहतर ये है कि इस साल हम थोड़ी सी गंदम स्टॉक कर लें। जी भाई, ये बताइएगा कि जब आपकी हुकूमत आई तो आपने बड़ा दावा किया था कि दोस्त ममालिक जो हैं वो मुल्क के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मियां साहब के, और फौरी तौर पर आप सऊदी अरब भी गए, उसके बाद UAE भी गए, तो उनके साथ जो मुआहदे हुए थे वहाँ जो बातचीत हुई थी, और एक टीम दुबई की से भी और भी हमारे से बातचीत हुई, तो उनके मुआहदों का क्या बना, वो कोई मिला वहाँ से कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग भी हुई है और शायद मैंने भी गलत बात कर दी, तो मैं आपको बताऊं। जब हम सऊदी अरब गए थे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए थे सऊदी अरब, मैं भी उनके साथ था, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी बात हुई थी और बड़ी अच्छी बात हुई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रोक लिया था, मैं वहाँ से रियाद चला गया और उनके वज़ीर ख़जाना जो कि एक दिन पहले जद्दा में थे, उनके साथ में दूसरे दिन भी उनसे मुलाकात की मैंने। तो हमने 2-3 चीज़ों की बात करी है। एक तो जो मैंने फिर से गुजारिश कर लेता हूँ कि पहली बात ये थी कि जो पैसे उनके डिपॉजिट हैं और वो हटाने का नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने बहरहाल एहतियातन कहा कि ये जो आपके डिपॉजिट दिसंबर में ड्यू हो रहे हैं इसको आप प्लीज़ रिन्यू कर दीजिएगा। अब वो दिसंबर में ड्यू हो रहे हैं तो वो अभी तो रिन्यू नहीं करेगा, वो दिसंबर में रिन्यू करेगा ना, अभी जो ड्यू ही नहीं है। तो उसने बड़ी मुस्बत बात करी, उसने कहा मैं रॉयल कोर्ट में आपकी बात मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात जो है रॉयल कोर्ट तक भेज दूंगा, विच इज़ टू से कि शेख मोहम्मद से वो अप्रूवल ले लेगा। और शेख मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बात कर ली थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो वो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा वो। लेकिन अभी दिसंबर नहीं हुआ है, अभी अप्रैल है, मई है, सॉरी। दोयम हमने ये कहा था कि जो ऑयल की हमको लाइन दी गई है वो $100 मिलियन महीने के दी गई है सऊदी अरब से, वो ऑयल की लाइन को एक्सटेंड कर दें। यानी कि अगर पहले $50 का बैरल था और मैं 2 मिलियन बैरल ले सकता था, तो अब मैं 2 मिलियन बैरल लेने के लिए मुझे 200 मिलियन चाहिए, तो मैंने कहा था कि उसको डबल कर दें। उन्होंने तजवीज़ करी कि 50% हम अगर इसको बढ़ाते हैं तो हमारे एग्जिम बैंक के अंदर थोड़ी सी टाइटनेस आई है, हम आपको ये लाइन बढ़ा देते हैं लेकिन कहीं और से लाइन बढ़ा देते हैं, ओपेक फंड से लाइन बढ़ा देते हैं। चलो मैं इतना बढ़ा देता हूँ, ओपेक फंड से बढ़ा देता हूँ या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से मैं आपको वो लाइन बढ़वा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो ये क्रेडिट लाइन चाहिए, आप सऊदी अरब से बढ़ा दें, एग्जिम बैंक से या ओपेक फंड से बढ़ा दें, आई एम फाइन विद दिस। तो उस पर बात हो रही है और वो फिर ईद की छुट्टियाँ आ गई और अब ये फिर मैं चला गया था लंदन पे, अब कर लेंगे वो बात, लेकिन वो बात हो गई है। तीसरी बात थी, हमने मज़ीद डिपॉजिट की बात करी थी, उस पर इन्होंने मुझे एक पेशकश करी है जिसका मैं अभी इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक पेशकश करी है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मुस्बत बात हुई है, लेकिन हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुस्बत बात करी, उन्होंने एक नई पेशकश बड़ी अच्छी करी है, लेकिन मैं भी उस पर मज़ीद बात नहीं कर सकूँगा। अब आइए आप दुबई की बात पे, UAE की बात पे, माशाअल्लाह माज़रत के, मैं UAE के दौरे पे नहीं था, वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ घंटे रुके थे, लेकिन फिर वो जब तशरीफ़ ले गए थे, वो वापस जब आए तो ईद के दिन UAE की टीम आई थी, उनकी बातचीत थी, हमारी ईद थी, मैं भी उस मौजूद था। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है जिसका मैं हेड हूँ, जो इनसे निगोशिएट कर रही है, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन मांगी थी, हमने वो इन्फॉर्मेशन दी है। हमको कुछ काम यहाँ पे करना था जो हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें करनी है हमें, वो हम करके इनसे बात करेंगे। फिर इसके अंदर ये सानिया हो गया शेख खलीफा का, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी बात हो जाएगी। किसी ने मना नहीं किया, सब बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ 4 से 8 दिन लगते हैं इन चीज़ों में, तो वो लग रहे हैं। जी अली शेख साहब न्यू न्यूज़
سر یہ بتائیے گا کہ آج اسد عمر صاحب نے بڑا کلیئر سا کوشچن آپ سے پوچھا ہے جی انہوں نے کہا کہ ہم 22 ارب ڈالر چھوڑ کر گئے تھے, آپ نے ایک مہینے میں 12 ارب ڈالر لگائے کہاں, اس کا بریک اپ دے دیں ایک بات. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے یہ جائز بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکا, تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی حکومت بچانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ میں اسد عمر صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت وقت نکالتے ہیں, مگر پھر بھی میں توقع کرتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہ بولا کریں, جیسی بھی صحبت ہو ان کی. میں جانتا ہوں کہ شیخ رشید اور عمران خان کے ساتھ رہ کے آدمی کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے. 22 بلین کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دیں نا, پتہ تو بتائیں کسی کدھر چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دیں. اگر کہیں چھوڑ کے گئے ہیں تو میں ذمہ دار ہوں, میں قسم سے اس میں ذمہ دار ہوں, میں دکھاؤں گا ان کو کہ مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں یار. 10.4 بلین ڈالرز کا یہ جو ان کے سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اس کو سچ ماننا شروع کر دیں تو پھر الگ بات ہے. 10.4 بلین ڈالر کا اسٹیٹ بینک کا ریزرو تھا اور 6 بلین ڈالرز کا پرائیویٹ بینک کا ریزرو تھا, وہ ریزرو آج تک موجود ہیں. 10 بلین ڈالرز میں کدھر لے کے جاؤں گا, کیسی باتیں کر رہے ہیں بچوں جیسی. ہاں جب بات کر ہی رہے ہیں تو پھر میں یہ بھی گویا لیتا ہوں کہ جب انہوں نے 20,000 ارب روپیہ قرض لے لیا اور جب انہوں نے 27 ارب ڈالر کا بھی قرض لے لیا, 20,000 ارب میں شامل ہے کہ ایک 75 سے 102 ارب روپے کا جب لون بڑھا لیا, تو وہ 27 ارب ڈالر کدھر گئے. ہم تو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو 10,000 ارب کا لون لیا تھا اس میں 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی ہے, اس میں پاکستان بھر میں روڈوں کا جال بچھایا ہے, اس میں 1700 کلومیٹر موٹر وے بنایا ہے, گوادر کا ایئرپورٹ بنایا ہے, گوادر کا ایکسپریس وے بنایا ہے, کراچی پورٹ کو بڑا کرا ہے, 2 LNG ٹرمینل لگائے ہیں, بکی بلوکی حویلی بہادر شاہ کے اندر پاور پلانٹس لگائے ہیں, فورٹ قاسم میں پاور پلانٹ لگایا ہے, سرگودا نہیں ساہیوال میں پاور پلانٹ لگایا ہے. ہم نے تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں. 102 ارب روپے کی ہم نے 130 ارب روپے کی ڈیامر بادشاہ میں زمینیں خریدی ہیں. پنجاب میں 1300 BHU کو ہم نے ٹھیک کرا ہے. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پنجاب کے اندر ICU بنایا ہے. انہوں نے کیا کیا یہ بھی بتا دیں ہم کو. اسد عمر صاحب اس سے پہلے کہ مجھ سے حساب مانگیں 1 مہینے کا, اپنے 4.25 سال کا تو حساب دے دیں. جی نہ بڑھانے کا بھی بتا دینا. میں آ جاؤں جی.